السلام علیکم، ویلکم بیک فرام دا بریک سے پہلے ہم لوگوں نے تعصب کے بارے میں مختلف پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کہ تعصب در حقیقت ہے کیا. ابھی فی الوقت ہمارا جو موقع ہے وہ ہے سوال آڈینس کی طرف سے. آڈینس کی طرف بڑھتے ہیں, کسی کا سوال ہو. جی السلام علیکم سر میرا نام محمد بدر اقبال ہے اور میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں. تو سر میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ میری ساری گرومنگ وہیں پہ اپنے پنجاب کی ہے, وہاں پہ مطلب میں پلا بڑھا ہوں. تو میرے گاؤں کے لوگ جو پنجابی ہیں خاص طور پہ سر, وہ مجھے, حالانکہ میں سرائیکی لوگوں کے ساتھ پلا بڑھا ہوں, میری ساری تعلیم ان کے ساتھ ہوئی ہے, لیکن وہ مجھے, میرے جو ان سے دوست ہیں خاص طور پہ پنجابی, وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ بڑے تعصب پسند ہیں, بڑے مطلب اس قسم کے ہیں, ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ میری ان کے ساتھ مطلب کلاس فیلو سب سلسلہ رہا ہے. تو میرے کلاس فیلوز جو ان سے پنجابی ہیں وہ ایسی بات مطلب کیوں کرتے ہیں, اور وہ کس وجہ سے, مطلب ایک نسل در نسل یہ بات چلتی آ رہی ہے. بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے سر. یہ ایک ریورس ریسزم والی بات ہو گئی کہ تعصب کے خلاف ہو جاتا ہے, بالکل پرسیوڈ ہوتا ہے, اور ایک ہم جنرلائز کر دیتے ہیں کہ یہ قوم اس طرح کی, یہ لوگ اس طرح کے, یہ بندہ اس طرح کا ہے. ایک جنرلائزیشن یا اسٹیریوٹیپیکل ہم کر دیتے ہیں کہ ہوگا اس طرح. یہ جو سائیکالوجی ہے, یہ جو آئیڈیالوجی ہے, یہ اس کو کس طرح نکالا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو کوئی فیصلہ بھی بغیر تحقیق کے محض لوگوں کی زبانی کلامی سن کر وہ کرتے ہیں, وہ لوگ بہت سمجھدار نہیں ہوتے. ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب کبھی بھی ہم کسی فرد کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے یا کسی گروہ کے بارے میں دیں گے تو ہم ذمہ دارانہ طریقے سے وہ سٹیٹمنٹ دیں گے, اس لیے کہ اس کے لیے ہم اللہ کے یہاں جواب دیں, اس لیے کہ ہم ایک اچھے انسان ہی اس وقت بن سکتے ہیں کہ جب ہم انصاف سے کام لیں. اگر ہمارے ان دوست کے ساتھ کچھ اس طرح کی زیادتی کی جا رہی ہے کہ جس میں ان کو ایک خاص انداز سے ان کے دوست دیکھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں منفی تبصرہ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ ان کا تعصب ہے. آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ رد عمل میں تعصب کا شکار نہ ہوں, بلکہ آپ ان کو یہ کہیں کہ بھائی تم میرے بارے میں جو بھی کہو میں تمہارے بارے میں انصاف کی بنیاد ہی پر بات کروں گا. کیا بات ہے, کیونکہ بعض اوقات اس نظریے سے اگر آپ کوئی بھی فرد گزر رہا ہو تو اس کا ایک نیچرل ایک ریاکشن ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, اگر وہ بد سے بدنام برا والی بات کہہ کے بندہ تعصب ڈال دیتا ہے ان میں, اور پھر کہتے ہیں دیکھا جی ہم لوگ صحیح کہتے تھے, اور وہ پھر ایکشن اور ری ایکشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ تعصب کے اس یعنی گرداب سے بچ ہی نہیں پاتے. بالکل بالکل. اگلی سوال کی جانب بڑھیں گے. جی پلیز. سر میرا نام فیفا عارف ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ فخر, تعصب اور عصبیت میں کیا فرق ہے, اور اگر کوئی فرق ہے تو ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ بالکل صحیح. دیکھیں تعصب تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ وہ چیز ہے کہ جو اگر کنٹرول نہ کی جائے تو ظلم اور زیادتی تک اس کا نتیجہ نکلتا ہے. فخر آپ ان چیزوں پر کرتے ہیں کہ جو آپ کے خیال میں آپ کے پاس پازیٹیو ہیں, جو قابل تعریف ہیں. اگر وہ اپنی حدود کے اندر ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو کنڈم کیا جائے. عصبیت اس پازیٹیو جذبے کو کہتے ہیں کہ جو کسی فرد کے اندر اپنے خاندان, اپنے قبیلے, اپنی قوم کے لیے ہوتا ہے. یہ جذبہ بھی اگر اپنی حدود کے اندر ہو تو مطلوب جذبہ ہے. اصل میں پرابلم وہاں پیش آتی ہے کہ جب انسان کا اپنا ذاتی فخر, اپنی قوم, اپنے قبیلے, اپنے خاندان کے لیے عصبیت اپنی حدود سے آگے بڑھ کر اس کی اوپینین کو متاثر کرتی ہے کہ جو اسے انصاف کرنے سے روک دیتی ہے. آپ نے دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے اور آپ رائے قائم کرتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کر رہے, اس لیے کہ آپ کے عقل کے اوپر آپ کے جذبات غالب آ گئے ہیں اور آپ نہ صحیح بات سن رہے ہیں, نہ آپ غور کر رہے ہیں, اور نہیں آپ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں. یہ تعصب کا پہلو وہ پہلو ہے کہ جو ظاہر ہے کہ کنڈیمنیبل ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ڈاکٹر صاحب اس سوال سے ایک ملتا جلتا سوال جو کہ کافی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ خدا نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے تمہیں قبائل اور شناخت کی طور پہ میں نے تم لوگوں کو اس طرح مختلف قبیلوں میں بنایا کہ تم اپنی شناخت کر پاؤ, نہ کہ تم ان پہ فخر کرو. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ڈفرینسیشن اور شناخت کرنا تو خدا نے اپنے ایک سلسلے میں ہمیں انسان کو بنا دیا. دوسری بات, خدا نے اس میں یہ بھی سجیسٹ کرتے, یہ میری اوپینین ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے فخر کرنا, اور بعض اوقات اپنی قبائل آئیڈینٹی وہی والی بات اس کے اوپر فخر کرنا. تو اگر یہ ایک فطرت ہے انسان کی تو پھر ہمیں اس آزمائش میں کیوں کہ پھر تعصب بھی نہ کرو. دیکھیں میں ایک تو یہ وضاحت کروں کہ اس آیہ مبارکہ میں سورہ حجرات کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تم کو قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ
متعارف ہو سکو کہ بھئی آپ ایک خاندان قبیلے قوم سے ہیں، میں ایک دوسرے خاندان سے ہوں، ایک بہت عمدہ ایڈمنسٹریٹو ایک اس سے خوبی پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ سارے اگر ہوموجینیس ہوتے، ایک ہی طرح کے ہوتے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے اپنے خاندان سے، اپنی قوم سے زیادہ محبت اور دوسروں کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ زیادہ اٹیچمنٹ پیدا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی معاملات کیے ہیں ہمارے ساتھ، اس میں ہم سے چاہا ہے کہ وہ ہم کو آزمائے. جہاں ایک جانب اس نے ہمارے اندر اپنے خاندان قبیلے کے لیے اٹیچمنٹ اور محبت پیدا کی ہے، وہاں اسی طرح سے ہمارے اندر انصاف کرنے کے لیے بھی محبت اور انکلینیشن پیدا کی ہے. اور یہ وہ آزمائش ہے کہ جس آزمائش میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے، اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس رکھتے ہوئے اپنے اندر کے تعصب کو دبا کر انصاف سے کام لیں گے. کیا بات ہے. اسی انصاف پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے، مزید سوال آئیں گے اور پھر ہم کنکلوڈ کریں گے کہ تعصب سے کیسے بچیں. کہیں نہ جائیں گے.